اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے وہ چیمبر آف کامرس گجرات کے سینئر نائب صدر ہیں محمد اسد بٹی صاحب، جو پچھلے سال منتخب ہوئے شاہین گروپ کی جانب سے جو الیکشن ہوئے چیمبر آف کامرس کے، اس میں منتخب ہو کے اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، ایک ملک کی اقتصادی صورتحال ہے، اس کے ساتھ جو چیمبر آف کامرس میں موجودہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے ہلکی پھلکی گپ شپ ہوگی۔ تو بہت شکریہ سر اسد صاحب آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو پی کے این کی ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ سردار صاحب، آپ ہمارے پاس سردار طاہر محمود صاحب آپ گجرانوالہ سے ہمارے پاس تشریف لائے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، ویلکم گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو۔ جی بہت شکریہ۔ بٹ صاحب آپ کتنے عرصے سے یہ چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں، اور تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سردار صاحب تقریباً 2009 میں گجرات چیمبر آف کامرس کا ممبر بنا، اور پہلے دن سے میرا تعلق گجرات چیمبر کا جو گروپ ہے شاہین گروپ، جس کی قیادت حاجی ناصر محمود صاحب کر رہے ہیں اور جنرل سیکرٹری حاجی فیاض عالم صاحب ہیں۔ میں شروع دن سے اسی گروپ کا حصہ ہوں، اور 2009 سے لے کے آج 2023 آ گیا ہے، اور یہ میرے گروپ کی اور میرے گروپ کی لیڈرشپ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بطور ایس پی پی منتخب کیا۔ پہلے میں ایک دفعہ ایگزیکٹو ممبر بنا، پھر مختلف کمیٹیوں کا چیئرمین بنتا رہا، الیکشن کمیشن کا میں 3 دفعہ ممبر بنا، اور یہ میری گروپ کی قیادت کی خصوصی شفقت اور ان کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے منتخب کیا۔ صحیح۔ گجرات جو چیمبر آف کامرس ہے تقریباً 23 سال کے قریب اس کا عرصہ ہے جو یہ علیحدہ سے سیپریٹ مارد وجود میں آیا۔ جی جی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے سنا ہے کہ اس کے بھی 2 حصے ہو گئے ہیں، اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہوگا آپ کے لیے، آپ کے جو شہر کے لیے، کاروباری؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ گجرات چیمبر کے 2 حصے نہیں ہوئے۔ گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہ ہمارا ادارہ ہے، اور ایک نیا ہمارے دوستوں نے، ہمارے ہی پہلے بھی حصہ تھے، اور انہوں نے ایک نیا سماج چیمبر کے نام سے ایک چیمبر بنایا ہے۔ اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویلکم کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں گے آنے والے وقت میں سروسز کے لحاظ سے یا ہمارے جو چیمبر کے ممبران ہیں وہ کس طرح جب ان کو وہ انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اس کے اوپر کہ کس کی کارکردگی بہتر ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہر چیز کا جواب وقت کے ساتھ ساتھ ملتا جائے گا۔ باقی اپنا ہمارے چیمبر کی جی گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اس وقت جو ممبرشپ ہے وہ 14,000 سے 14,000 سے کراس کر گئی ہے، ماشاءاللہ، اور دن بدن ہماری ممبرشپ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اینول جو ہماری ماہانہ تقریباً رپورٹ ہے صرف پچھلے ماہ میں ہمارے پاس تقریباً اراؤنڈ 500 پلس سے ہماری ممبرشپ ہوئی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ باقی الحمدللہ اب گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہمارے لیڈرشپ کی ویژن کے مطابق، ہمارے پریزیڈنٹ کے مطابق، اسی کی جو ہماری ساری ہمارے ساتھ ہے اس کے مطابق اب دیکھیں، اب ہم نے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خدمت مرکز ہمارا اس وقت فعال ہے، اس کے ساتھ ہمارا وابڈا کا ہیلپ ڈیسک ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ہے، اس کے علاوہ پنجاب روزگار کا ہے، اور اس طرح مختلف اب انشاءاللہ مجھے امید ہے بڑی کہ اگلے کچھ دنوں میں ہمارے پاس نادرہ بھی اور پاسپورٹ کی سہولیات بھی آ رہی ہیں گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، اور یہ ہمارے اوپر ہمارے چیمبر کے ممبران کا، ہمارے گجرات کی لوکل جو اپنا کمیونٹی یا کاروباری لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا یہ ہمارے اوپر بھرپور اعتماد ہے، تعاون ہے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، ہم نے دیکھا رمضان کے اندر بھی آپ کے جو گروپ ہے چیمبر آف کامرس نے ڈی سی او کے ساتھ مل کے اور جو سی پی او کے ساتھ خاص لوگوں کے لیے انہوں نے ایک پیکج دیا، اس میں آپ لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لوگوں کو امداد کی، خاص کر خواجہ سراؤں کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جب سے مارچ میں وجود میں آئی ہے، ہماری لیڈرشپ کی ویژن کے مطابق
ہم نے گجرات کے جو فلاحی کام ہیں ان میں ہمیشہ سے بڑا بڑھ چڑھ کے ہم حصہ لیتے ہیں، خواہ ہو زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یا پھر آپ اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ ہمارے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو ممبران ہیں، اس وقت گجرات میں جو ٹراما سینٹر بنا ہے، ہمارے امتیاز کوثر صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے چیمبر کے ہمارے بھائی ہیں بڑے، اور رشیدہ شفیق فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ چل رہا ہے، کڈنی سینٹر چل رہا ہے، کینسر اینڈ آرتھوپیڈک ایک ہسپتال ہم بنانے جا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ ہمارے چیمبر کے آپس میں دوست ہیں، ممبران ہیں۔ چیمبر نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ صحیح۔ تو اس وقت ملک کے اندر اقتصادی طور پر بڑا بحران ہے اور قرضے کی دلدل میں ملک پھنستا جا رہا ہے، اقتصادی طور پر کاروباری حالات بھی خراب ہیں، انڈسٹری بھی بند ہوتی جا رہی ہے، لوگ بے روزگار ہیں۔ اس مشکل ٹائم میں چیمبر آف کامرس گجرات کہاں کھڑا ہے؟ گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جی ہمیشہ اپنے ممبران کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کی بات میں سے کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کے مشکل حالات آج اس سے پہلے شاید نہ تھے۔ ہماری انڈسٹری بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے، جس میں بجلی کی قیمتوں کا بے تحاشا اضافہ، بے شک، گیس کی قیمتوں کا بے تحاشا اضافہ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، امن و امان کی صورتحال، اس کے علاوہ ملک میں ڈالر کا ریٹ کا اتنا 300 سے کراس کر کے اوپر چلے جانا، اور بینکوں میں ایل سیز کھولنے کے لیے ڈالرز کا نہ ملنا، یہ ایک بہت بڑے ایک برننگ ایشو ہیں۔ جب تک یہ حکام بالا جو ہے، اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، اس ملک کے جو حکمران لوگ ہیں، اور جب تک وہ اس کے اوپر کوئی ایک پرماننٹ ڈیسیژن نہیں لیتے، ایک لانگ ٹرم کے لیے کوئی پالیسیز نہیں بناتے، ایک آپس میں بیٹھ کے تمام سیاسی پارٹیاں، اس ملک کے تمام اسٹیک ہولڈر، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کی اشرافیہ، جب یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی بھی ایک مساق معیشیت نہیں کرتے، ملک کو لانگ ٹرم پالیسی تجارت کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے نہیں دیتے، اس وقت تک اس ملک کی نہ انڈسٹری آگے جا سکتی ہے، نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو حکومتیں آئیں، حکومتیں جائیں، لیکن وہ جو مساق معیشت آپس میں کر جائیں اس کو نہیں رکنا چاہیے، جو پالیسی بن جائے اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ اصل میں ایشو یہ ہو رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ جس کو آپ کہتے رہے کہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی، شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں، اپنا ٹینر گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نیا آنے والا اپنی پالیسی شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی انڈسٹری کو بے شمار اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو لوگ بھی ابھی اپنی انڈسٹری کو سروائیو کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مسیحا لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی میں بڑی ہمت ہے، اور گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے، ہم نے کئی دفعہ بہت سارے فورم پہ جا کے اس بات کو مطلب ہم جب چیمبر کے صدور اکٹھے ہوتے ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، حالات و واقعات سب کو بتا رہے ہیں کیا ہے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ جو سب سے نظر آ رہا مسئلہ صرف گجرات میں نہیں، گجرانوالہ میں، پورے پاکستان میں جو چھوٹے پیمانے پہ انڈسٹری چلا رہا تھا، جو چھوٹے پیمانے پہ کاروباری بندہ تھا، اس کو بجلی کے بل کی زد میں اور مالی بحران ہے، اس کے حوالے سے کوئی علیحدہ سے آپ کا کوئی پیکج یا آپ انڈسٹری کے ان دوستوں کو کچھ کرتے ہیں اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں جی، جو انرجی پالیسی ہے، جس کا آپ نے بجلی کے بلوں کے بارے میں بات کی، ان میں یکدم اتنا بڑا اضافہ ہو جانا، یہ انڈسٹری کے لیے، جو آپ کی سمال انڈسٹری ہے خاص طور پہ، یہ سب کے لیے بڑی تباہ کن صورتحال ہے۔ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اس وقت جو بجلی کے ریٹس ہیں، ان کو اتنا اوپر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کم از کم جب یہ انہوں نے IMF سے ڈیل کی ہے تو کم از کم ٹریڈروں کے لیے، سمال انڈسٹری کے لیے کچھ اس طرح کی پالیسی بناتے کہ یہ اتنے برڈن کے نیچے نہ چلے جاتے۔ بے شک ابھی بہت زیادہ دباؤ ہے، ابھی جو ہماری ابھی ہمارے گجرات چیمبر میں تقریباً 140 کے اراؤنڈ ہماری ایک پاٹلی انڈسٹری ہے جی، سرامکس انڈسٹری اس کو بولتے ہیں، پاٹلی انڈسٹری کے، وہ تمام یونٹ ابھی بند پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں ان کا بیسک را مٹیریل جو اس کو ہم بولتے ہیں وہ گیس ہے، وہ اس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کی لوڈ شیڈنگ ہے، LPG پہ وہ ان کو جب کنورٹ کیا ہوا ہے، وہ سلنڈر کا ریٹ اتنا ہائی چلا گیا ہے، وہ ساری بند پڑی ہے۔ یہی حال ہماری فرنیچر انڈسٹری کا ہے، یہی حال ہماری فین انڈسٹری کا ہے، ٹھیک ہے۔ فین انڈسٹری کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں ہمارا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جو گجرات کی فیلڈ انڈسٹری تھی اس کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ بے نہیں شک ہے. اب بھی ہمارا مقابلہ ہماری گجرات کی فیلڈ انڈسٹری کا مقابلہ کرنے کے لیے چائنا انڈیا نے بڑا زور لگایا، لیکن الحمدللہ آج تک جو ہمارا گجرات کا جس طرح کا پنکھا جس کوالٹی کا بنتا ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. اس انڈسٹری کو کے اوپر بھی کئی دفعہ ایسے وار کیے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ لوگ جب اس حال میں بھی اس انڈسٹری کو سروائیو کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح. جیسے آپ نے خود ذکر کر دیا فین کا، فرنیچر بھی اسی طرح اس گجرات کا ایک خاص تحفہ ہے اس قوم کے لیے انڈسٹری میں. اسی طرح اب اگر موجودہ جو قانون پاس ہوا ہے تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ گجرات چیمبر آف کامرس کام کھڑا ہے اس حوالے سے، جو ملک کے اندر مختلف چیمبر کورٹس میں چلے گئے ہیں، اس کے حوالے سے اسٹے آرڈر آ گیا. یہ جو نیا قانون ایک ٹریڈ رولز آرگنائزیشن جو یہ پاس ہوا ہے اس کے اوپر تو دیکھیں یہ ابھی معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے. جی 5 اکتوبر تک ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دیا ہوا ہے. ایک سپریم کورٹ کی بھی کل ایک ڈائریکشن آئی تھی. بیسیکلی ہم نے ڈی جی ٹی او کے انڈر ابھی تک ہمیں ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. جو ڈائریکشن آئے گی اس کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. یعنی آپ نے جو پہلے شیڈیول تھا وہ آپ نے بھیج دیا، اس کے بعد اسٹے آرڈر آ گیا، جو آگے آئے گا اس کے مطابق چلیں گے. جو کورٹ کا فیصلہ آئے گا، جو ڈی جی ٹی او کے آفس میں فیصلہ آئے گا اس کے مطابق چلیں گے. آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں مانیں؟ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ڈائریکشن ہے، نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے. جو کورٹ کا فیصلہ اور ہمیں ڈی جی ٹی او صاحب جو بھیجیں گے اس کے مطابق ہم عمل کرواتے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو چیمبر ہے بڑا پرامن چیمبر میں شمار ہے. یہاں پہ بے شک الیکشن بھی ہوتے تھے تو پرامن ووٹنگ کے حوالے سے کبھی یہاں پہ دنگا فساد یا لڑائی نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا یہ کافی جو بھی آپ ووٹنگ لسٹ بناتے ہیں وہ اتفاق رائے سے فائنل ہو جاتی ہے. آخر پہ یہ نہیں ہوتا کہ دھاندلی ہو گئی یا کچھ ہو گیا. لیکن آپ کے جو مرد مقابل گروپ تھا فرینڈز، وہ اب اپنا جیسے شروع میں نے ذکر کیا تھا ایک لدہ سے استعمال وہ بن گیا. جب آپ کا اپوزیشن ختم ہوئے گی تو پھر کیا مزہ آئے گا؟ نہیں، ہماری اپوزیشن ہے جی. پچھلی دفعہ بھی الیکشن ہوئے تھے جی گجرات چیمبر آف کامرس میں. پچھلی دفعہ بھی الیکشن ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ہماری اپوزیشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرینڈز گروپ والوں نے اپنا چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک چیمبر اپنا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن ہے اس وقت. اصل میں یہ جو آپ نے میرے ساتھ پہلا سوال کیا نا کہ پرامن الیکشن شروع سے، یہ دیکھیے یہ ہماری لیڈرشپ کا ایک ویژن تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ ورکر کلاس کو آگے لانے کی کوشش کی. شاہین گروپ میں آپ دیکھیں، شاہین اور فاؤنڈر گروپ کا جب آپس میں اتفاق ہوا ہے، اتحاد ہوا ہے ان کا، اور اس سے لے کے آج تک ہمیشہ ورکر کلاس آگے آئی ہے. اس کی مثال سب سے بڑی میں ادھر موجود ہوں کہ مجھے ایس پی بنایا گیا تو میں بھی ایک سرگودا روڈ سے کام ورکر کلاس سے میرا تعلق تھا. گروپ مجھے لے کے آیا. اس سے پہلے میرے جو پریزیڈنٹ ہے سکندر شفاق رضی صاحب، ہمارے وی پی ہیں معصوم قمر صاحب، یہ ہم سب لوگ ایک ٹریڈر ہیں. صحیح. چھوٹے انڈسٹریسٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور حاجی صاحب اگر ہماری قیادت کر رہے ہیں، حاجی ناصر صاحب کر رہے ہیں، حاجی فیاض صاحب ہمارا جنرل سیکرٹری ہیں، تو یہ آج تک جو دونوں یہ چیمبر کے پریزیڈنٹ آج تک نہیں بنے. انہوں نے ہمیشہ اپنے ورکر کو، اپنی ورکر کلاس کو آگے لے کے آئے ہیں. صحیح. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. 23 سالوں میں یعنی وہ خود کسی بھی کرسی پہ آج تک نہیں بیٹھے. واہ. آج تک جنرل سیکرٹری پریزیڈنٹ آج تک نہیں بیٹھے. صحیح. اور اس سے بڑی ایگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. جن لوگوں کے اس کے اوپر اعتراض تھا وہ آئے، انہوں نے ہمارے مقابلے میں 3 الیکشن لڑے ہیں. الحمدللہ آج تک ان کو گجرات چیمبر سے ایک سیٹ بھی نہیں مل سکی. صحیح. ایک سیٹ بھی گجرات چیمبر میں 3 انہوں نے ساتھ ہمارے ساتھ بھرپور الیکشن لڑے، ایک سیٹ بھی نہیں مل سکی. صحیح. اچھا، آخر پہ یہ بتائیں، آپ بیسیکلی گجرات کے ہیں اور کیسے بزنس کی طرف آئے؟ آپ خاندانی بزنس تھا یا خود؟ نہیں، خاندانی بزنس نہیں تھا جی. خود میں نے اپنے والدین کی دعاؤں سے، میں اللہ کے کرم سے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کے تعاون سے خود اس کو اسٹیبلش کیا. آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اللہ کا خاص کرم ہے کہ الحمدللہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں. اللہ کی نعمتوں کا، اللہ نے جو دی ہیں، اللہ نے عزت دی، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے پیارے اور اچھے دوست دیے، اور اس سے بڑا اور انسان کا زندگی میں ایک اور کیا سرمایہ ہو سکتا ہے؟ پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ کس حوالے سے؟ مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے،
اوور آل جو آپ جن کو آپ لائک کرتے ہیں یا کاروباری طور پر؟ نہیں، آپ کا جو سوال ہے وہ آپ نے 3 کیٹیگری میں مجھ سے سوال کیا کر دیا. تینوں بتا دیں. بطور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سے شک. بڑی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے بے شک جو ایک مسلمان کے لیے سب سے جی، زیادہ ایسے ہی، پسندیدہ شخص ایسے ہی. نہ ہو. ایسے ہی. تو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ تھوڑا سا کھانے جو روٹین میں لیجیے کھا لیتے ہیں. اسپیشل کیا بنواتے ہیں؟ اسپیشل کچھ بھی نہیں بنواتے، ہم سادہ سے لوگ ہیں، جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں وقت کے نہیں، لحاظ سے. کئی بھابھی کو ہماری بہن کو ہاں. کبھی بریانی یا کوئی چکن یا کوئی خاص ہانڈی بھی تو کہتے پلاؤ میں ہیں. شوق سے کھاتا ہاں، ہوں. پلاؤ پلاؤ میں شوق سے کھاتا ہوں. پلاؤ کھاتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور اب ہلکی پھلکی موسیقی بھی سنتے ہوں گے یا نہیں؟ کبھی سنتے تھے، آپ نے سنتے اب نہیں سنتے، اب اب ٹائم ٹائم نہیں. نہیں ملتا. کبھی سنتے. صحیح صحیح. اگر فرصت ملے تو کس کو سنتے ہیں؟ اب میں موسیقی میں نے سننا سچی بات ہے پچھلے 8-7 سال سے چھوڑ دی. چھوڑ دیے. صحیح صحیح. موسیقی نہیں میں سنتا. ٹھیک ہو گیا. کبھی اتنا ٹائم نہیں تھا، ویسے بھی نہیں میں سنتا ہی نہیں اب. صحیح. اچھا، اب شہر کے اندر جو مسائل ہیں آخر پہ ٹریفک کے بے شمار مسائل ہیں، کیا اس کے حوالے سے چیمبر نے کبھی آواز اٹھائی یا ان کے ساتھ معاملات رات کو خاص کر جب یہاں پہ بڑی گاڑیاں آتی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں ان کو آنے جانے میں، تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ کوئی ٹریفک پولیس آپ کے ساتھ کیا جو فائنل بات کرتی ہے، جو وعدہ کرتے کبھی پورے ہوئے؟ یہ ہمارے گجرات میں بڑے بڑے اچھے آفیسر ٹریفک کے حوالے سے آگے لگے ہیں، لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گجرات میں بہت زیادہ مسائل ہیں. ہاں. پتہ نہیں میں اس چیز کو کیا کہوں، یہ ہماری خوش قسمتی رہی ہے کہ گجرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لیڈر نصیب کیے بے شک. جو گجرات کی پہچان بنے. جی. پاکستان کی بھی، پاکستان کے اندر، پاکستان لیول تک، پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول تک ہمارے گجرات نے سی ایم پیدا کیے. ہمارے گجرات نے پریزیڈنٹ ہوئے، پرائم منسٹر ہوئے، سی ایم ہوئے، منسٹر. کوئی ایسا پولیٹیکل دور نہیں ہے جس میں گجرات کا کوئی منسٹر نہ ہو. بے شک. مختلف پارٹیوں سے آتے رہے. ایسے ہی. لیکن گجرات سٹی کی یہ ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے کہ کسی نے بھرپور طریقے سے پلاننگ اس کے اوپر نہیں کی. ٹھیک ہوگا. جس بندے نے کام کیا اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. ابھی یہ ہمارا 5 کلومیٹر کا ایک راؤنڈ شہر ہے، اس کا سیوریج کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. صفائی کا نظام بالکل اب تک کی صورتحال ہے. گجرات چیمبر آف کامرس اس میں اپنی ذمہ بالکل محسوس کرتا ہے. ہم کا ڈی سی او صاحب سے، ہم ٹی ایم او سے، ٹریفک والوں سے ہماری میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کرتے رہتے ہیں. جب پش کرتے ہیں کچھ عمل ہو جاتا ہے، جب پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اس طرح چلتا ہے. برکہ اس وقت گجرات میں جو صورتحال خاص طور کے سیوریج کے حوالے سے ہے وہ بہت خراب صورتحال ہے. اگر 10 منٹ بارش ہو تو پورا ہمارا گجرات سٹی جو ہے ڈوب جاتا ہے. اس کے لیے ایک بہتر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اوپر اس میں کوئی رول ادا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، گجرات چیمبر ہمیشہ سے صفحے اول میں اس کے اوپر رول اپنا ادا کر رہے ہیں. جی سر. جی بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. آپ کا سر سردار صاحب، سردار طاہر صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ. آپ اسپیشلی گجرانوالہ سے ہمارے پاس تشریف لائے. سر آپ کا اور آپ کی سر پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے چیمبر آف کامرس گجرات کے سینئر نائب صدر محمد اسد بھٹی صاحب، جن سے میں نے کوشش کی کہ ہلکی پھلکی گفتگو کروں اور موجودہ سیاسی اور سماجی جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اور گجرات کے متعلق اور ان کی جو شہری گروپ ہے اس کے متعلق اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ ہلکی پھلکی گپ شپ کر کے آپ تک ان کی معلومات پہنچائی جا سکے. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.